اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 3۔ الذین وہ لوگ جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتی ہیں۔ یؤمنون بالغیب، بالغیب سے مراد وہ حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہیں۔ حدیث جبرائیل جس کے راوی امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے۔ مسلم کی یہ روایت ہے۔ یہ سب چیزیں غیب میں شامل ہیں کیونکہ انہیں دیکھے بغیر ان پر ایمان رکھا جاتا ہے۔ قرآن کی ہدایت سے فیض یاب ہونے والے متوقی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر اعتبار کرتے ہوئے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے مشاہدے یا اپنی عقل سے معلوم ہونے کا مطالبہ نہیں کرتی۔ غیب کے منکروں کو قرآن سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جیسے اندھے کو چراغ کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر دوسری چیز ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پڑھنے اور قائم کرنے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں بہت فرق ہے۔ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے غیب پر ایمان کے ساتھ عملاً اطاعت بھی ضروری ہے۔ اس کی پہلی اور دائمی علامت بلا ناغہ نماز ہے۔ 5 وقت اذان سن کر نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پھر جو شخص اطاعت پر تیار ہی نہ ہوا ہو، اسے ہدایت کیسے ہو؟ نماز قائم کرنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز ادا کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ ارکان نماز کو اعتدال اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، اور یہی نماز قائم کرنے کا مطلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے ارکان نماز ادا نہ کرنے والے آدمی سے فرمایا تھا، نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ بخاری کی یہ روایت ہے اور راوی ابو ہریرہ ہے۔ جماعت کا اہتمام بھی مردوں کے لیے خصوصاً اور عورتوں کے لیے عموماً نماز قائم کرنے میں شامل ہے۔ یعنی عورتیں اگر گھر میں 3 ہیں 2 ہیں تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں تو بہت زیادہ اجر و ثواب کی وہ مستحق قرار پائیں گی، اور مرد پہ فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی 3 آدمی نہیں جو کسی بستی میں ہو یا ہادیہ میں ہو، یعنی باہر کسی گاؤں میں ہو یا گھر میں ہو، جن میں نماز قائم نہ کی جاتی ہو مگر شیطان ان پر غالب آ چکا ہوتا ہے۔ یعنی جماعت قائم کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں درست کرو۔ بلا شبہ صفیں درست کرنا بھی اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ یعنی جماعت میں کھڑے ہوں تو پھر صفوں کا بہت خیال رکھا جائے، یہ بھی نماز قائم کرنے کے ہی مترادف ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام نماز میں کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم اچھی طرح ملاتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صفیں درست کرنے کا حکم دیتے تو ہم اسی طرح کھڑے ہوتے کہ ہر نمازی اپنے پاؤں اور کندھے ساتھ والے کے پاؤں اور کندھے کے ساتھ چپکا دیتا تھا۔ اور مما رزقناہم ينفقون، یعنی جو کچھ ہم نے انہیں دیا۔ رزقنا، رزق سے مراد صرف مال و دولت نہیں ہے، ہر وہ صلاحیت جو زندگی کی بقا کے لیے ہے وہ سب اسی کا دیا ہوا انعام، اسی کا دیا ہوا عطیہ ہے۔ آپ پیسے آپ کے پاس نہیں ہے، مال آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ زبان سے وقول للناس حسنا ہمیں ملتا ہے، اچھے طریقے سے بات کر کے بھی، مورل سپورٹ دے کے بھی، اپنی تمام صلاحیتوں کو، اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے تو اس سے غریبوں کے کام آ کر بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو جو کچھ ہم نے دیا، اس سے مراد ہر نعمت، مال و دولت، علم، عقل، قوت، صحت، عزت، وقار، ہر نعمت میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ ساری نعمت خرچ کرنے کا مطالبہ نہیں ہے، یہ انشاءاللہ سورۃ محمد آیت نمبر 36 اور 36 سے 38 تک ہم پڑھیں گے۔ اس میں ذاتی ملکیت کے منکروں کا رد ہے، کیونکہ ملکیت نہ ہوگی تو خرچ کس سے کریں گے؟ خرچ میں فرض اور نفل ہر قسم کا خرچ ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے اس کی عطا کردہ نعمتیں خرچ کرنے پر تیار ہی نہیں تو وہ قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا۔
تو اس آیت میں پہلی شرط یہ ہے کہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ 6 چیزیں ہیں جن میں بن دیکھے ایمان لانا ضروری ہے: اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اخروی زندگی پر، اس بات پہ کہ ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے مقدر میں ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی چیز پر بھی ایمان نہ ہونے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کل تو بہت زیادہ تقدیر اور تدبیروں پہ باتیں کر کے کنفیوز کیا جاتا ہے۔ پھر کم از کم دن میں 5 فرض نمازوں کو تو باقاعدگی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ اور بر وقت، اس کے وقت کے مطابق ادا کیا جائے۔ باقی اشراق اور نفل وہ بات کی باتیں، یہاں اصل فرض نماز کو پہلے دھیان رکھا جائے۔ پھر رزق سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں، بلکہ ہر وہ نعمت جو جسم یا روح کی پرورش میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو علم اور ہنر دیا ہے تو وہ دوسروں کو بھی سکھائے۔ جوانی اور صحت دی ہے تو اسے جہاد میں اور ضعیفوں کی مدد کرنے میں خرچ کرے۔ مال و دولت ہے تو اسے فقیروں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرے، اور اس خرچ کی کم از کم حد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور بلند درجہ یہ ہے کہ جو کچھ اس سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ تیسری شرط ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔